أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والتهليل والتحميد. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في مقام آخر سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة أو كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم سب کے علم میں ہے کہ بقرہ عید کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے اور یہ ہمارا مسلمانوں کا شریعت سے ثابت تہوار ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے اور اللہ کی ذات عالی پر سب کچھ لٹانے کے جذبے کی وجہ سے رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے ہر گھڑی میں قیامت تک آنے والی جو زندگی ہے اس میں ہر مسلمان پر جو عمل واجب ہے وہ قربانی کا عمل واجب ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہوگا اور جو صاحب حیثیت ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کراچی شہر میں لوگ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حلال جانوروں کی قربانی بھی دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، اس میں بہت ساری باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. فضائل اور مسائل یہ تو ہم جہاں سے چاہیں سمجھ سکتے ہیں. یعنی اگر ہم دن میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال لیں اور کسی کی مجلس میں چلے جائیں یا پھر ہم کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں یا اور کسی ذریعے سے تو قربانی کے مسائل کا اور فضائل کا ہمیں علم ہو سکتا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. لیکن میرے محترم دوستوں، اس میں جو 2 باتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 یہ کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں جو آدمی حلال جانور قربان کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا اہم مرحلہ ہے. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف لکھی اور قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ درجہ کتابوں میں حاصل ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف صحیح بخاری کو حاصل ہے کہ جو حدیث کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بھرپور جامع کتاب ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے تازہ وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کری، پھر اس کی حدیث کو تحریر کیا. اس حدیث کو تحریر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ اس لکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی جو ابتدا کی ہے نہ وہ کسی مسائل کی حدیث سے کی، نہ کسی فضائل کی حدیث سے کی اور نہ ہی کسی اور مسئلے کی حدیث سے کی، بلکہ سب سے پہلے جو حدیث لے کر آئے وہ انما الاعمال بالنیات لے کر آئے کہ دیکھو یہ اس کے بعد یعنی نیت کے بعد جو سارا کام ہوگا اس سارے کام کا دار و مدار اس نیت پر ہوگا. انما الاعمال بالنیات کہ آدمی کے ہر عمل کا
دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم اٹھا کر دیکھ رہے ہیں 100% کے مجمع میں 100% کے مجمع میں 5-6% یا 10% بھی ایسے مشکل سے ملیں گے کہ جن کے دل میں قربانی کرتے ہوئے 100% یہ جذبہ ہو کہ یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے، جن کے دل میں 100% یہ جذبہ ہو کہ یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے۔ آج اب یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ واجب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ ساری زندگی اختیاری فخر سے گزاری ہے، یعنی 3 مہینے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن قربانی کا اتنا شوق تھا کہ ایک موقع پر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بقرہ عید پر 42 اونٹ نحر کیے، دوسرے موقع پر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بقرہ عید پر 100 اونٹ نحر کیے۔ میرے محترم دوستوں، مال خرچ بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، لیکن ان سب میں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ میں یہ قربانی کس کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ قربانی کس کے لیے کر رہا ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہر نوجوان کا اور ہر جانور لانے کا دل والے کا دل میں یہ جذبہ ہے کہ میرے جانور کی لوگ تعریف کریں، میرے جانور کی لوگ تعریف کر دیں کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے قربانی نعوذ باللہ من ذالک کہنا نہیں چاہیے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اور لوگوں کے کاموں کی وجہ سے قربانی سنت سے نکل کر انہوں نے اس کو بدعت کی طرف لے گئے۔ کس کی طرف لے گئے میرے محترم دوستوں؟ بدعت کی طرف لے گئے، اور یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ ابھی جا کر دیکھیں باہر بہت سی جگہ ایسی ملے گی جہاں خوب لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور جہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، جس طرح شادی کی خوشی منائی جاتی ہے، اس جگہ پر ساری رات نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے گانے چلائے ہوئے ہیں، جہاں پر گالن گلوچ ہو رہی ہے۔ کبھی میرے محترم دوستوں تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ یہ عمل کس کی قربانی سے ہمارے ذمہ پہ واجب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا اس وقت ان کی طبیعت کا کیا عالم تھا کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ان کے عمل پر حیران تھے کہ یہ کیسا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ آسمان ان کے اس عمل پر آنسو بہا رہا تھا کہ یہ کیسا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے کہ سگے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اور سگی ماں کو بھی اٹھا رہے ہیں، سگے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اور سگی ماں کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب میں اور آپ ذرا اپنی طبیعت میں آ کر ہم دیکھیں کہ ہماری قربانی کس درجے کی ہے۔ یہاں پر تو جب تک 8-10 لوگ اور 50-60 لوگ آواز نہیں لگائیں تب تک تو میرے محترم دوستوں دل میں یہ بات ہی محسوس نہیں ہوتی کہ میں نے قربانی کری ہے، دل میں یہ بات ہی محسوس نہیں ہوتی میں نے قربانی کری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ مثال کے طور پر اگر آپ لے لیں کہ میں 20 لاکھ روپے کا جانور لے آیا، میں نے 30 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپیہ قربانی میں خرچ کر دیا، اللہ فرماتا ہے ہم 1 کروڑ کے آنکڑے کو نہیں دیکھتے، ہم 1 کروڑ کے عدد کو نہیں دیکھتے۔ لیکن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتا ہے اس کا گوشت بھی تمہارا، اس کی کھال سے فائدہ اٹھانا چاہو وہ بھی تمہارا، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن تمہارے دل کا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب قربانی کے جانور پر چھری پھیری جاتی ہے اور اس قربانی کرنے والے کی نیت میں 100% اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا تو اس کے خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پہ پڑتے ہی وہ پورا جانور اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میرے اور آپ کا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہوا، میرا اور آپ کا جانور ذبح کرنا اللہ کی ذات عالی سے امید بڑی ہے، امید تو بڑی ہے، لیکن میرے محترم دوستوں ان قواعد پر اور ان اصولوں پر چلنا ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دکھلائے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات قربانی کے عمل میں کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، آپ نے کتنا بھی پیسہ خرچ کرنا ہے میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہو کہ بھائی میری
جانور کی واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے سخی کہنے لگے، لوگ مجھے اچھا قربانی کرنے والا کہنے لگے۔ میرے محترم دوستوں، 100% یہ بات لکھ کر رکھیے کہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی پیشانی سے اوپر اس جانور کا اجر نہیں جائے گا اگر اس جانور میں میری نیت واہ واہ نہیں ہوگی۔ آج مرتبہ باہر دیکھ لیں کہ کتنے ایسے اعمال ہو رہے ہیں اور کتنے ایسے افعال ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سنت کو کرنے کا ثواب کم اور ان اعمال کی وجہ سے گناہ کا وبال زیادہ آ رہا ہے۔ اب ایک اور بات آپ لے لیں کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں جناب گلی میں جانور باندھا اور گلی کے شروع میں ٹینٹ لگا کے گلی بند کر دی۔ اب قربانی کا جو عمل ہے وہ سنت ہے اور واجب ہے، اس کے کرنے پر اجر ہے اور اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ اور کیا فرمایا گیا کہ 3 دنوں میں، بقرہ عید کے 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور میرے اس طرح کے کرنے سے کہ اگر میں جناب جانور باندھ کی گلی بند کر رہا ہوں اور اس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ قربانی سنت اور واجب ہے اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، یعنی اگر میں قربانی تو کر رہا ہوں لیکن میری قربانی کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حرام کا گناہ میرے اوپر آ رہا ہے تو میں اور آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں ہماری قربانی قبول ہونی ہے نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، عمل کرنا بھی ہے اور عمل کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر بھی جانا ہے اور ان ساری خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی جب آدمی اپنے آپ کو تیار کرے گا کہ بھائی میں نے، اب آپ دیکھ لیں کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جو استعداد ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ بھائی لوگ کہیں گے اتنا چھوٹا جانور لیا ہے، لوگ کیا کہیں گے اتنا چھوٹا جانور لیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یعنی اے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کریے۔ اور یہاں مسلمان کا کیا حال ہے کہ اس نے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اتنا بڑا عمل چھوڑ دیا۔ بھئی جو اللہ نے استعداد دی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریے اور جتنا ہو سکے آدمی کا جذبہ ہو کہ بھائی میں یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، مجھے اس کا بدلہ لوگوں سے تھوڑی چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، میں اپنے عمل پر لوگوں کی واہ واہ سے راضی نہیں ہوں گا، میں تو اللہ کی نگاہ کرم پڑھنے پر راضی ہوں گا۔ اگر اللہ کی نگاہ پڑ گئی میرے اس قربانی کے عمل پر اور یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا تو چاہے میں 1 لاکھ خرچ کروں چاہے میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کروں، مجھے اس کا بدلہ تو اللہ سے لینا ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ بات پکی ہو جائے گی تو نہ زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں شہرت کا جذبہ آئے گا اور نہ ہی کم خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں بدنامی کا جذبہ آئے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھ والوں کو سمجھانا کہ بھائی یہ قربانی یہ اللہ کے لیے ہے، یہ نمائش کی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کو بلا کر دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ رات رات بھر جا کر گناہوں میں لگ کر خرافات میں لگ کر اپنے اس عمل کو گندا کرنے کی چیز نہیں ہے، اپنے اس عمل کے ساتھ حرام کی اور دوسری ریا-کاری کی، شہرت کی، سمعت کی، ملاوٹ کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کی چیز ہے۔ آپ جتنا بھی خرچ کریں بھائی اللہ کے لیے کیا ہے، لاکھ اس کو خاموشی سے باندھ دیا، اس کی خدمت کی، اس کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صحابہ کیسے اپنا عمل چھپاتے تھے، صحابہ کیسے اپنا عمل چھپاتے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی وصال کے بعد پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے کتنے گھروں پہ چولہا جل رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، ہم نے بھی اپنے عمل کو چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی میں اپنے نیتوں کو ٹھیک کرنا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کس مال سے قربانی کرنی ہے، کس مال سے قربانی کرنی ہے اور کون سا ایسا مال ہے جس مال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں 100% قبول ہو جائے گی، 100% قبول ہو جائے گی۔ تو بھائی اب ہر آدمی اپنی اپنی کمائی پر نظر ڈالے کہ اللہ نہ کرے میری کمائی میں کہیں سود کا 1 روپیہ تو شامل نہیں، کہیں میری کمائی میں حرام تو شامل نہیں۔ فرمایا اگر کسی کے پاس، علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس غلطی سے بھی سود کے پیسے آ جائیں تو وہ ان سود کے پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے، یعنی صدقہ کرتے ہوئے اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ سوچیں کہ جس مال
میں حرام مال کی آمیزش ہوگی اس مال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستوں کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کتنا بڑا گناہ ہے سود، کتنا بڑا گناہ ہے سود۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے ادنا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اپنے کھانے پینے پر اور نیک کام میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اس مال میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مال میرا 100% حلال ہو، یہ مال میرا 100% حلال ہو۔ میں دیکھوں شروع سے لے کر آخر تک، جانور خریدنے ہی نہیں کہ جناب جیب میں پیسے آ گئے میں نے جا کے جانور خرید لیا، بھائی میں یہ دیکھوں کہیں میں نے جو یہ پیسہ کمایا ہے جھوٹ بول کر تو نہیں کمایا، کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمایا، کسی کا حق مار کر تو نہیں کمایا، کہیں یہ پیسہ رشوت کا تو نہیں ہے، کہیں یہ پیسہ سود کا تو نہیں ہے، کہیں یہ پیسہ میں نے کسی کا مسلمان کا حق دبا کر تو نہیں لیا۔ میرے محترم دوستوں عمل کرنا بھی ہے اور عمل کو قبول بھی کروانا ہے۔ اس عمل کو قبول کروانے کی سب سے جو بنیادی شرطیں ہیں وہ 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، یہ تو آدمی کے دل کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی پر نگاہ ڈالے کہ بھائی میں 1 کروڑ روپیہ قربانی میں خرچ کر رہا ہوں، 2 کروڑ روپیہ قربانی میں خرچ کر رہا ہوں، اگر اس 2 کروڑ روپے میں 1 روپیہ بھی سود کا، رشوت کا، حرام کا شامل ہو گیا تو اس حرام کی گندگی اتنی ہے کہ یہ اس پورے مال کو گندا کر دے گا، اس پورے مال کو گندا کر دے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اپنی کمائیوں پر بہت زیادہ نظر کرنا، اپنی کمائیوں میں بہت زیادہ غور کرنا اور فکر کرنا کہ بھائی کہیں میری کمائی حرام کی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اتنی مشقت اٹھائی، میں منڈی گیا، میں جانور لے کر آیا اور میں نے جانور کی خدمت کی، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن میری حرام کمائی کی وجہ سے یہ میرا جانور تو قبول ہی نہیں ہوا، اس کا تو مجھے قیامت میں 1% بھی اجر نہیں ملے گا، الٹا یہ میرے لیے وبال کا باعث بن جائے گا۔ تو بھائی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، اور عمومی طور پر لوگ نہیں سوچتے، عمومی طور پر اس چیز کو نہیں سوچا جاتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے حرام مال بھی شامل ہو جاتے ہیں نئے کام میں۔ اس چیز کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے کہ بھائی میں نے لوگوں کو نہیں دکھانا، میں نے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور حابیل کی اور قابیل کی قربانی میں فرق کیا تھا؟ حابیل کی اور قابیل کی قربانی میں فرق کیا تھا کہ حابیل 100% حلال اور سب سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا، اور قابیل کی نیت میں کھوٹ تھا، قابیل کی نیت میں کھوٹ تھا، اس نے اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کرنا تھا وہ سب سے ہلکا جانور نکالا، تبھی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم دوستوں اس زمانے میں جو رواج تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو قبول کر لیا جاتا تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی۔ آج تو سارا معاملہ پردے میں ہے، سارا معاملہ پردے میں ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے کو، مسلمان کو 100% یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے عمل کے کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر کروں، عمل کے کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی فکر کرو کہ قبولیت کی اس میں تمام شرائط پائی ہیں۔ اب کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے باہر کہ جناب قرض لیا ہوا ہے 2 سال سے اور قرض کو واپس کیا نہیں اور جانور لیا ہے 4 لاکھ کا، جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے یغفر للشہید الا الدین، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ فرماتا ہے جو لڑتے لڑتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اپنے ٹکڑے کروا دے اور اپنے ٹکڑے کروا دے اور شہید ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس کا ہر گناہ معاف ہے الا الدین، سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کے بندے گھمانا آنا چاہیے آدمی کو کہ کیسے بچنا ہے قرضہ دینے سے، کیسے بچنا ہے قرضہ دینے سے۔ بھائی اگر آپ پر قرضہ ہے تو سب سے پہلے آپ پر یہ لازم ہے، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں قرض ادا کروں، میں قرض ادا کروں، اور قربانی واجب بھی اسی شخص پر ہوتی ہے کہ جس پر قرض نہ ہو، قربانی واجب بھی اسی شخص پر ہے جس پر قرض نہ ہو۔ آدھی دنیا کے پیسے دینے اور جان پر 5 لاکھ روپے کا قرض لا کر کھڑا کر دیا تو میرے محترم دوستوں یہ قبولیت کے قریب نہیں ہے، یہ قبولیت کے قریب نہیں ہے، یہ اس کے وبال کے باعث ہے۔ اب
کیا پتہ جس کا آپ نے قرض دینا ہو وہ آپ کے اس جانور سے زیادہ ضرورت مند ہو، آپ کے اس جانور سے زیادہ اس کی حاجت اصلیہ ہو، اور اس کے پیسے روک کر آپ یہ جانور لیا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، جب کسی مسلمان کی آہ لگے گی تو وہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ سوچنا ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جناب لاکھوں روپے کا قرضہ ہے لیکن پھر بھی فکر نہیں ہے، تو بھائی بہت زیادہ فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اس نیت سے قرضہ لے کہ میں اس قرضے کو ادا کروں گا تو اللہ بھی اس قرضے کو اتارنے میں اس کی مدد کرے گی۔ لیکن اگر اس کی نیت ہی نہیں اتارنے کی اور جناب اپنے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، اپنا تو 5-10 لاکھ کا جانور بھی آ گیا لیکن دوسرے کے پیسے نہیں دے رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مطلب الغنی کی ظلم، کہ غنی آدمی کا، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جناب 10 لاکھ روپے قرضہ لے کے جانور لے آئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ میری واہ کرتے ہیں، اور اس 10 لاکھ روپے کے اتارنے کا بقرہ عید کے بعد کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے محترم دوستوں، ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور کیا مسئلہ آتا ہے کہ اگر غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور وہ جا کر جانور لے آیا اور وہ جانور کہیں گم ہو گیا یا فوت ہو گیا، تو اب اس پر واجب ہے کہ یہ دوبارہ قربانی کرے۔ اور مالدار آدمی اگر اس کا جانور گم ہو گیا تو اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ کام وہ کرنا ہے جس کا مکلف بنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ ہر ذات کو، ہر شخص کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنی اس کی کوشش ہے، اور اگر کوشش سے زیادہ بڑھ کر ڈھیر ہوشیاری دکھایا جائے تو پھر آدمی پھنستا ہے۔ تو بھائی ہم نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، یعنی قربانی بھی کرنی ہے، 100% حلال مال سے بھی کرنی ہے، اور 100% سچی نیت سے بھی کرنی ہے۔ اور نیت کیا ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لائنوں میں لگا کر لوگوں کو گوشت نہیں دینا کہ بھائی جناب گھر کے باہر، حضرت کے گھر کے باہر لائن لگی ہوئی ہے اور ساری عوام دیکھ رہی ہے کہ جناب تو بہت زیادہ سخی ہیں اور حضرت پر کاٹن کا سوٹ پہن کر نکلنا ہے اور جناب یہ گوشت بانٹنا ہے۔ تو بھائی ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، فرمایا اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ مومن کا وہ صدقہ محبوب ہے جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سارے کام کرنے ہیں اور ضرور کرنے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں بھی رکھنا ہے، اپنی نیت میں بھی رکھنا ہے، دل میں بھی رکھنا ہے، اور عمل بھی کرنا ہے کہ کیسے میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لائنیں لگا کر گوشت نہیں دینا لوگوں کو، اتنی خاموشی سے دینا کہ لینے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا ہے، لینے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا ہے اور میرے پاس یہ کہاں سے آیا ہے۔ کیونکہ بھائی میں نے اس دینے کا اجر کس سے لینا ہے؟ میں نے اس دینے کا اجر تو اللہ سے لینا ہے۔ میرے گھر میری وجہ سے اگر مجھے اللہ کسی کے نعمت کھانے کا ذریعہ بنا دے تو یہ میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ اگر مجھے اللہ کسی کی گوشت جیسی نعمت کھانے کا ذریعہ بنا دے تو میرے لیے اس سے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ اب اللہ ذریعہ بنا ہے لیکن میں دکھاوا کر کے اپنے اس عمل کو برباد کر رہا ہوں، میں دکھاوا کر کے لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اس عمل کو برباد کر رہا ہوں۔ تو بھائی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اپنے ہر عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہو، صحابہ کا کیا معمول تھا کہ ان کی نیت پر کسی صورت بھی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی نیت پر شک تو بہت چھوٹی چیز ہے، شک کا شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ایسی فکر ہوتی تھی کہ ہر عمل کے بعد بار بار استغفار کرتے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں میرے عمل کو رد کر دیا گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ تو میرے محترم دوستوں، بہت زیادہ فکر کرنی ہے اور بہت زیادہ سوچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرنا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا اور اقرباء کا، دوست کا، احباب کا خیال کرنا ہے، اور ایسے ان کو نعمت پہنچانی ہے کہ نہ ان کو احساس ہو کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، نہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کسی پر احسان کیا۔
میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر اللہ مجھے اس قابل نہیں بناتے تو میں تو کسی اور کو کیا خود میں ایک آٹے کا ذرہ نہیں کھا سکتا اگر اللہ مجھے اس قابل نہیں بناتے. یہ جو میری وجہ سے کوئی گوشت کھا رہا ہے, کسی کے بچوں کو یہ نعمت مل رہی ہے, تو میرے محترم دوستوں یہ 100%, 1000% صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ 100%, 1000% صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے, اور اللہ ہی سے بدلہ لینا ہے اس کے اوپر, کسی اور سے بدلہ نہیں لینا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اب عجیب چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہر ایک سے پوچھ لو بھائی قربانی کر رہے ہو, بھائی قربانی کے لیے کیا سوچے, اس دفعہ کیا لا رہے ہو, اس دفعہ تو بھائی ماشاءاللہ آپ 8-10 من کا جانور لے کر آئیں گے, اس دفعہ تو آپ اتنے کا جانور لے کر آئیں گے. اور وہ جو سامنے والا ہے جس کی استعداد نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے ماہانہ اخراجات کیسے پورے کروں, اس کی عزت نفس پر کتنی چوٹ لگ رہی ہے, اس کی عزت نفس پر کتنی چوٹ لگ رہی ہے. بھائی کسی سے نہیں پوچھنا, جب وہ لے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ہمیں دوسروں سے کام کیا ہے, ہمیں تو اپنے عمل سے مطلب ہونا چاہیے, اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے سے مطلب ہونا چاہیے. دوسرا اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھائی نہیں کر رہا تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے, اس کی عزت نفس کو مجبور نہیں کرنا کہ یار تم تو ایک سال میں ایک دفعہ بقرعید آتی ہے تب بھی قربانی نہیں کرتے. بھائی وہ پتہ نہیں سال میں ایک دفعہ گوشت بھی کھاتا یا نہیں کھاتا, اس کے گھر کی کیا حالات ہیں, اور میں بار بار اس سے 10 آدمیوں کے سامنے 15 آدمیوں کے سامنے بار بار اس سے قربانی کا پوچھ کے اس کی نظریں جھکا رہا ہوں کہ یہ آدمی بیچارہ مجبور ہو جائے قرض لینے پر لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے. تو بھائی کسی سے نہیں پوچھنا, کسی سے نہیں پوچھنا کہ آپ کتنی قربانی کر رہے ہیں. جو وہ کرے گا وہ اللہ کی رضا سے کرے گا, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کرے گا, اور اگر کرے گا تو بھی اللہ کے لیے کرے گا, آپ کے لیے تھوڑی کرے گا. جو آپ پوچھ رہے ہیں اور آپ کو اس سے کوئی کام ہے, بھائی میرا اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے. مجھے اللہ نے استعداد دی ہے, میں قربانی کروں گا, اور جتنا میرے علم میں ہے کہ نہیں ہوئی میں ان تک نعمت کو پہنچاؤں گا, یہ میرا کام ہے. اور میں نے سارے عمل کا بدلہ بھی کس سے لینا ہے, اللہ سے لینا ہے, کسی اور سے نہیں لینا. تو میرے محترم دوستوں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, ان ساری باتوں پر عمل کریں گے, ان ساری باتوں کا اہتمام کریں گے, تب یہ حدیث ہمارے قربانی پر صحیح طور پر صادق آئے گی کہ پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے, اور جتنے اس کے جسم پر بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی دیں گے. جب ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.